توجہی میں ہو گیا، بات بھی چھوٹی ہے، کہیں بغیر کسی ارادے کے کسی کی برائی جو ہے اس کے پیٹھ پیچھے زبان سے نکل گئی۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ معاف، نیت نہیں تھی نکل گئی، اس کی عزت پر حملہ کرنا مقصود نہیں تھا لیکن بات نکل گئی، کہیں کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن نامحرم پر نگاہ پڑ گئی۔ یہ چیزیں جو ہیں، آنکھوں کا گناہ، وضو کرتے ہوئے جب آنکھوں میں پانی ڈالتے ہیں تو آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ کون سے گناہ دھل جاتے ہیں؟ یہ صغائر۔ کبائر کا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کے بارے میں بھی اجماع یہی ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ بعض مقامات پر اور بھی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، اس میں کچھ رجا کا پہلو ہے۔ تو ایک انتہا پر شرک ہے جو ہرگز معاف نہیں ہوگا، ایک انتہا پر صغائر ہے کہ جو نیکیوں سے خود بخود بھی صاف ہوتے رہتے ہیں، دھلتے رہتے ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، بیچ میں کبائر ہیں۔ بالعموم تو یہی ہے کہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، لیکن ایک امید دلائی گئی ہے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اگر کچھ اور چیزیں اتنی اچھی ہیں نامہ اعمال میں تو اللہ تعالیٰ ان کبائر سے بھی صرف نظر فرما لے گا، یہ اس کی شان ہے غفاری کی، رحیمی کی۔ اب اس میں آتی ہے ایک بات، رجا کے پہلو اور بھی آ رہے ہیں۔ ایسا شخص جس نے اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے، اس رخ سیدھے کی بات ابھی میں بعد میں کروں گا کہ اس سے مراد کیا ہے، اور وہ میری اصل بات ہے آج کی۔ جس نے رخ سیدھا کر رہا ہے، چل رہا ہے، کہیں پھسل گیا، گر گیا، کہیں وقتی طور پر چاہے وہ اندرونی بات ہو، جذبات کا ایسا سیلاب اٹھا اندر سے کہ بہہ گیا، یا یہ کہ کہیں ماحول کے اثرات اتنے گہرے ہو گئے کہ اس وقت اس کے تحت کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، لیکن فوراً توبہ کر لی، تو اللہ نے فرمایا میرے ذمے ہے ایسے شخص کی توبہ قبول کرنا، مجھ پر لازم ہے۔ یہ بھی بہت بڑی رجا اور امید کی آیت ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ آدمی گر جاتا ہے سڑک پہ، پاؤں پھسل گیا، بارش میں کیچڑ تھا تو پڑا نہیں رہتا، وہاں فوراً اٹھتا، اللہ یہ کہ فریکچر ہی ہو گیا اٹھ نہ سکے یہ بات دوسری ہے، لیکن ویسے ہی بس پاؤں پھسلا تھا، گر گئے تھے تو فوراً اٹھ جائے۔ اسی طرح جو خطا ہوئی ہے جیسے ہی ہوش میں آؤ فوراً توبہ کر لو، توبہ خلوص کے ساتھ، جو اس کے شرائط ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے معاف ہو جائے۔ یہی دیکھیے رجا کی ایک آیت جو ہے حضور سے خطاب کر کے، چونکہ یہاں بھی حضور سے خطاب تھا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میں نبی میرے ان بندوں کو یہ دے دیجئے خوشخبری، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح کی آیت ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے نبی جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، بڑی پیاری آیت ہے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو اے نبی میرے ایسے بندوں کو آپ سلام کیا کیجیے، ان سے کہیے سلامتی ہو تم پر۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، لیکن وہ رحمت کا لزوم کے معنی کیا ہے؟ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، وہ رحمت یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی برائی کا، بدی کا ارتکاب کرے، جہالت میں، نادانی میں، جذبات میں بہہ کر، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، فإنہ غفور رحیم، تو غفور اور رحیم۔ اب میں آ رہا ہوں اس گفتگو کا جو اصل کرکس آف دی میٹر ہے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن ایک شرک ہے عقیدے کا شرک، چاہے وہ شرک فی الصفات ہو اور چاہے وہ شرک فی الذات ہو، خدا کا بیٹا بیٹی بنا دینا، ہمسر بنا دینا، کفو بنا دینا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد،
صفات میں کسی کو اللہ کے برابر کر دینا، کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ جتنا علم اللہ کا ہے اتنا ہی ان کو بھی حاصل ہے، شرک ہو گیا، برابر ہو گیا۔ جتنی قدرت اللہ کو حاصل ہے اتنی ہی کسی اور کو بھی حاصل ہے، شرک ہو گیا۔ لیکن یہ ہے عقیدہ، نظریہ، خیالات کا شرک۔ ایک ہے شرک عملی، وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی اطاعت کی بجائے زندگی کے کسی گوشے میں اللہ کی اطاعت اور زندگی کے کسی دوسرے گوشے میں غیر اللہ کی اطاعت، یہ شرک عملی ہے۔ اس شرک عملی پر قرآن مجید کی یہ 4 سورتیں جو ہیں سورہ زمر سے شروع ہو کر، میری یہ کتاب تھی، وہ ابھی میں نے پچھلے دنوں پتہ کیا تو وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، توحید عملی۔ توحید فی العقیدے کی بات بڑی ہوتی ہے ہمارے ہاں، خاص طور پر اہل حدیث حضرات اور جو بھی سلفی حضرات ہیں، نجدی تحریک کے زیر اثر ہیں، وہ شرک فی العقیدے کی بات، اور باتیں صحیح کہتے ہیں، غلط تو نہیں کہتے۔ شرک فی العمل کی بات نہیں ہوتی، شرک عملی۔ اب اس کا میں کچھ آپ کو اندیزہ اسی سورہ مبارکہ سے دینا چاہتا ہوں۔ شروع میں فرمایا ہے، آغاز ہو رہا ہے سورہ زمر کا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ اس کتاب کی تنزیل ہے اللہ کی طرف سے جو العزیز اور الحکیم ہے، اور ہم نے یہ کتاب اے محمد آپ پر نازل کی ہے حق کے ساتھ، لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کیجئے، اطاعت کل کی کل اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اطاعت منقسم ہو جائے، یہ میرا زندگی کا مذہبی گوشہ ہے، یہاں اللہ کا حکم مانوں گا، رسول کا حکم مانوں گا، داڑھی رکھوں گا، عمرے کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، بھئی یہ کاروبار کا معاملہ ہے، یہاں سودی کاروبار کے بغیر گزارا نہیں۔ یہ معاملہ کچھ اور ہے، اس میں میں اللہ کا حکم نہیں مان سکتا۔ شرک۔ ذرا زور دیکھیے ان آیات کا، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی اللہ کی بندگی کیجئے، اور حضور کے وساطت سے خطاب تو ہو رہا ہے عام لوگوں سے، مسلمانوں سے، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے الا للہ الدین الخالص، جان لو کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا وہ عبادت، وہ اطاعت جو خالص اسی کے لیے ہو۔ آگے چلیے اسی سورہ مبارکہ کی آیات 11، 12، 13، 14۔ قل، کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، لوگوں کان کھول کر سن لو، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے مجھے خود ڈر ہے، خوف ہے، اگر میں اپنے رب کے حکم کی سرتابی کروں، نافرمانی کروں تو بڑے عذاب کا خوف ہے مجھے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، پھر کہہ دیجئے میں صرف اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا جو 7واں رکوع شروع ہوتا ہے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو کیا تم مجھ سے بھی توقع رکھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک کروں گا، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور اطاعت کروں گا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، کان کھول کر سنیے یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے، اور اے نبی آپ کی طرف وحی کی جا چکی ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ نے بھی کہیں شرک کا ارتکاب کیا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل اللہ فاعبد،
بس صرف اللہ ہی کی بندگی کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ جو کیفیت ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ آج کی دنیا میں پہلے تو یہ جزوی سی چیزیں ہوتی تھیں، آج یہ شرک انتہائی آرگنائز فارم میں ہے، پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے، بشمول امت مسلمہ کے۔ عقیدے کے شرک سے کوئی بچا ہوا ہو، اس شرک سے کوئی بچا ہوا نہیں۔ کیوں؟ آج کی دنیا کا اصل الاصول سیکولرزم، اس کے معنی کیا ہے؟ آرڈو نوو سیکولورم، 1776 میں جو جہاں سے یہودیوں نے شروع کی ہے اپنی پلاننگ، اس کا نعرہ یہ تھا، نیو سیکولر آرڈر فار دی ہول ورلڈ، اور آج پوری دنیا میں وہ چھا چکا۔ مذہب ایک گوشے میں محدود، چاہے تم عیسائی ہو چرچ چلے جاؤ، کوئی حرج نہیں، جاؤ بچوں کو بیپٹائز کروا لو، اور تو وہاں کوئی احکام زیادہ ہے ہی نہیں۔ ہندو ہو تو جاؤ بتوں کو پوج دو، جو چاہو کرو، یہودی ہو جاؤ سینیگوگ میں، مسلمان ہو جاؤ مسجدوں میں روزے رکھو، لیکن پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم یہ سیکولر لائف ہے، اس میں کسی خدا کا کوئی حکم نہیں، کسی آسمانی ہدایت کا کوئی حوالہ نہیں ہوگا، کہیں یہ دلیل نہیں سنی جائے گی کہ قرآن میں یہ لکھا ہے یا تورات میں یہ لکھا ہے۔ لکھا رہے، پڑھو اور ثواب لیتے رہو۔ نظام چلے گا انسانی حاکمیت کی اصول پر، لوگوں کے نمائندے جو قانون چاہیں گے بنائیں گے۔ شراب کو پابندی کر دیں، اس پر پابندی لگا دیں تو بھی انہیں حق ہے، کھلے اجازت دے دیں تب بھی انہیں حق ہے، زنا کی کھلی چھوٹ دے دیں تب بھی انہیں حق ہے، زنا پر کوئی سزا دیں تب بھی انہیں کوئی حق ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ قرآن نے یہ سزا دی ہے تو لہذا اس سزا کو نافذ کرو۔ یہ نہیں دلیل ہوگی کہ قرآن نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹو اس لیے ہمیں یہ کرنا، نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ رکھو اپنے گھر، تلاوت کے کام آئیں گی یہ آیات، حصول ثواب ایصال ثواب کے لیے استعمال کر لو۔ باقی مین دھارا زندگی کا مذہب سے، خدا سے، رسول سے، کسی آسمانی کتاب سے، کسی آسمانی شریعت سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ ہے دین کا پھاڑ دینا۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، سورۃ الانعام۔ جنہوں نے اپنی اس اطاعت کو پھاڑ دیا، ادھر اطاعت اللہ کی، ادھر اطاعت اپنی، حاکمیت عوام۔ اے نبی آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں، کیسے شفاعت حاصل ہوگی؟ سورہ روم میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم اے مسلمانوں مشرک نہ بن جانا۔ کون سے مشرک؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنی اطاعت اور اپنی دین کو پھاڑ ڈالا۔ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ الذین جعلوا القرآن عضین۔ بہرحال یہ ہے جو بات آج مجھے آپ کو سمجھانی ہے، اور ایک ہی بات سمجھانی ہے، فرد کیا کرے، میں کیا کروں، آپ کیا کریں۔ ملک میں نظام ہے، پوری دنیا کے ساتھ اس کے ڈانڈے ملے ہوئے ہیں، پھر اس ملک میں وہ پورا قانونی نظام قائم ہے، چل رہا ہے، دستور ہے، میں کیا کر لوں گا؟ فرد کیا کرے؟ میری کوئی نجات ہے کہ نہیں؟ قومی سطح پر میں مشرک قرار پاتا ہوں، قومی سطح پر میں کافر قرار پاتا ہوں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو باغی ہیں۔
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک